अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अभी हम देख रहे हैं हमारे यहाँ एक बड़ा करंट किस्म का इशू है जो आईयूबी के मुतालिक है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मुतालिक। मगर इस बात को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कि मुझे ख़ुद भी कुछ वक्त मिला एक यूनिवर्सिटी में सर्व करने का। तकरीबन शायद कि एक सेमेस्टर मैंने वहाँ पे सोशियोलॉजी को पढ़ाया। इसमें कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, किन वजूहात पर इस तरह के केसेस जो आईयूबी में इस वक्त निकला। अभी उसका फ़ैसला होना बाकी है, हम जज नहीं हैं कि हम उसको जज करें, लेकिन ये है कि इस तरह के वाक़यात हमारे तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं। आया कि वो सामने आएँ या ना आएँ, लेकिन रियलिटी में वो मौजूद तो हैं। हम में से हर कोई शख्स अपने दोस्तों की गवाही भी देगा, अपने असातिज़ा की गवाही भी देगा, मगर कौन किस वक़्त क्या करता है हम नहीं जानते। कोई अपनी पर्सनल लाइफ में किस किस्म का इंसान है हम नहीं जानते हैं उसको। मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला, तो जब मैं पहले लेक्चर वाले दिन गया वहाँ पर, तो मुझे वहाँ पर ये चीज़ें तो मालूम थी क्योंकि हम खुद पढ़े हुए थे यूनिवर्सिटियों से। तो वहाँ पे सेटअप का मालूम था कि इसमें क्या सेटअप है, क्या अथॉरिटी होती है। यूनिवर्सिटी में पहले दिन इंटर हुआ तो बच्चों को नहीं पता था कि सोशियोलॉजी क्या है, क्यों है, कैसे है। तो उन बच्चों का बैकग्राउंड जो था वो भी इंटर का था, क्योंकि वो तमाम के तमाम बच्चे बीएस के थे। अब वो बच्चे पैशनेट होकर आए थे कि हमने जो है ना बस जीतना है और जीत कर हमने यहाँ से जाना है। लेकिन मामला ये हुआ कि पहले ही दिन मैंने बच्चों को क्लास में कहा कि बच्चों किताब बंद कर दो यार, किताब ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने मैं मौजूद हूँ, मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा, उसके ऊपर हम जस्ट कन्वर्सेशन करेंगे और आपको कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया और हाथ खड़ा करके कहा कि सर फिर पेपरों का क्या बनेगा, पेपर में हम क्या लिखेंगे। तो मैंने वहाँ पर जवाब देते हुए कहा कि आप इस वक्त एक टीचर से मुखातिब हैं और वो भी यूनिवर्सिटी के, और यूनिवर्सिटी में टीचर्स को ये अथॉरिटी हासिल होती है कि पेपर बनाना भी उन्होंने है, पेपर चेक भी उन्होंने करना है और रिज़ल्ट भी उन्होंने बनाना है। पेपर रीचेक की दरख्वास्त देंगे तब भी मेरे पास ही आएगा। आप खुद इन तीन चीज़ों के अंदर अथॉरिटी चेक कीजिए कि बिला वजह की असातिज़ा को जो अथॉरिटी दी हुई है कि पेपर बनाने वाला भी उस्ताद, पेपर चेक करने वाला भी उस्ताद, नंबर लगाने वाला भी उस्ताद। मतलब कि अगर कोई मेरा चहेता स्टूडेंट है तो मैं उसको अगर 100 में से 100 भी दे दूं तो मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि पूछने वाला नहीं है इसलिए उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, उसी दौरान जो है दूसरे हाथ पर हम जब चीज़ देखते हैं वो ये है डर। वहाँ पर स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा कि सर पेपर का क्या होगा, नंबरों का क्या होगा। तो मैंने उनको बताया कि बेटा चेक भी मैंने करने हैं। एक तरफ डर था, एक तरफ अथॉरिटी थी। हालांकि इन दोनों चीज़ों के दरम्यान में बैलेंस होना चाहिए कि पेपर कोई और यूनिवर्सिटी बनाकर भेजे, क्योंकि किताब तो वही है ना, किताब जो आपने पढ़ाई है वही है। पेपर कहीं और पर चेक हो ताकि उस्ताद कोई बदतमीजी ना कर सके, और नंबर किसी और जगह पर उसको काउंट करके लग रहे हैं। सेटअप है, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि नामुमकिन नहीं है। अब जब एक ही शख्स के पास इतनी अथॉरिटीज़ आती हैं तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और जबलत है इंसान की कि मर्द के पास शुरू से अथॉरिटीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पर उसने एक्सप्लॉइट किया है आवाम को या स्पेशली ख़वातीन को। साथ में ख़वातीन के पास लास्ट में ये बच जाता है कि उनको पता है कि सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ यही है। तो यही मामला पीछे चल रहे होते हैं। मैं हिचकिचाऊँगा नहीं अपने एक उस्ताद का नाम लेने के लिए। अब्दुल गफ़ार सत्तारी साहब हुआ करते थे BZU के। अब चाहे वो वीडियो सुने और जैसा भी फील करें, तो मुझे इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। उस्ताद की इज़्ज़त समथिंग एल्स, और उस्ताद सैलरीज़ लेते हैं, वो जस्ट एक प्रोफेशनल के तौर पे आते हैं, हमें पढ़ाते हैं और अपनी फ़ीस लेके जाते हैं। ना ही उनके पास कोई जज्बा है, ना ही हमारे लिए कोई उनके पास फीलिंग्स हैं। वो बेच रहे हैं, हम ख़रीद रहे हैं।
تو وہ والا کانسیپٹ کہ استاد کی عزت آپ نے نام لے دیا، وہ تو چیز ہی ختم ہو گئی ہے نا۔ وہ ہمیں دھمکایا کرتے تھے، اور وہ ہمیں دھمکاتے تھے کہ تمہارے اسٹیٹ کا پیپر تو میرے پاس ہی آئے گا نا، ٹھیک ہو گیا، آپ کے پاس آئے گا، کر لیجئے گا چیک، جو آپ سے ہوتا ہے ہو جائے۔ ہم اینول کے بچے تھے، ہم سیمسٹر کے بچے نہیں تھے، تو اینول میں پڑھنے کی بنیاد پر وہ ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہمارا پیپر کہاں پر چیک ہونے کے لیے جانے کوئی پتہ نہیں۔ سیمسٹر میں بچے کا پیپر اسی استاد کے پاس چیک ہوتا ہے۔ اب ہمیں تو ٹینشن نہیں تھی، ہم تو دھڑلے سے اپنا پڑھتے تھے، استاد کے آگے کبھی ہم نہیں رکے، جبکہ سیمسٹر والے جو بچے تھے وہ بہت تنگ ہوتے تھے اس استاد سے۔ وہ استاد بہت بدتمیزیاں کیا کرتا تھا، ہمیں مجھے دوسرے قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں پتا، لیکن زبان کا وہ بدتمیز انسان تھا۔ تو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ مختلف یونیورسٹیز میں جو آئے روز یہ ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ ایک طرف پاور بہت زیادہ ہے، دوسری طرف ڈر بہت زیادہ ہے۔ اب اس پاور اور ڈر کے درمیان میں تیسری چیز ہے والدین اور پیسہ۔ والدین ایک سائیکی بنا کر بھیجتے ہیں اپنے بچوں کی کہ آپ نے نمبر لینے ہیں، نمبر ریس میں ان کو بھگایا ہوا ہے۔ اس نمبر ریس کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں استادوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اور استادوں کے خود اتنے کیلیبر نہیں ہیں، انہوں نے اپنے سبجیکٹ کی بکس کے علاوہ بھی شاید کوئی اور بک نہ پڑھی ہو۔ آپ کبھی سرویز پاکستان کے ٹیچرز کے حوالے سے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ لگے گا۔ تو یہاں پر یہی ہوا کہ استاد نے نمبر لگانے ہیں، بچے کا ڈر ہے، ماں باپ کے پیسے لگ رہے ہیں، نمبر گیم کی بات ہو رہی ہے کہ نمبر آپ نے لے کر آنے ہیں، نمبر لے کر آنے ہیں، عہدے پتر دینے نمبر آگئے، عہدے بچے دینے نمبر آگئے، یا ایک نمبر گیم کے اندر ہم ہر وقت بھاگ دوڑا کے رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ یار کوئی نہیں، خیر ہے، ڈگنیٹی کے ساتھ آپ نے اپنی کلاسز پوری کر کے آنی ہے۔ اور یونیورسٹی میں ہمارے زیادہ تر لوگوں کی سائیکی، کیونکہ سائیکی بکتی ہے ہمیشہ، سائیکی یہ ہے کہ جب یونیورسٹی میں جائیں گے تو بہت اچھا انوائرمنٹ ہوگا، بہت یونیورسٹی کے اندر پڑھ کر آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بالکل ایسا نہیں ہے بھائی۔ آپ بی زی یو کے اندر آئیں، یہاں پہ آپ کو کلاسی سے زیادہ کپڑوں کا فیشن شو نظر آئے گا لڑکے لڑکیوں کا۔ یہاں پہ ٹیچنگ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بڑی چیز نہیں ہے، اور کچھ نوٹس ہوتے ہیں، استاد وہی آ کے پڑھاتا ہے۔ اس سے زیادہ تو اینول کے اندر بچے پڑھ جاتے ہیں، جن کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ہم نے جو ہے وہ پیپر دینا، کیسا پیپر آئے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس میں تو استاد آتا ہے، 2 لائنیں پڑھا کے چل جاتا ہے بچوں کو۔ ابھی 5 پیج پڑھتے ہیں، اس کے بعد پتہ لگتا ہے مڈ آ گیا، 5 پیج پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس کا سیمسٹر آ گیا۔ تو وہ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں یونیورسٹیز کے اندر بہت ہائی تعلیم دی جا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک عام بچے کا کیا ہوا ماسٹرز جو پرائیویٹ کرتا ہے، اور ایک یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بچے کا ماسٹرز، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو یونیورسٹی سے پڑھتا ہے اس کو چیزیں کم آتی ہیں، اس کو فیشن زیادہ آتا ہے۔ تو والدین کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے نمبر کم آئیں گے تو ہمارے بچہ کیسے پریزنٹ ہم کریں گے لوگوں کے سامنے، کیونکہ ہم اپنے لیے تو نہیں جیتے، لوگوں کے لیے جیتے ہیں، کہ لوگوں کو کیا بتائیں گے جی ہمارے نمبر کتنے آئے ہیں۔ اسی اسنا کے اندر بچوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار والدین کے پیسے لگیں گے، استاد سپلی دے دے گا، کیونکہ استاد کو ایک مطلق العنانی کا ایک کانسیپٹ کے مطابق اس کو پاورز دی ہوئی ہیں۔ جب تک یہ پاور ڈیزالو نہیں ہوتی ہیں، مختلف یونیورسٹیز کی طرف پیپر چیکنگ کا سسٹم نہیں جائے گا، تب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ہم تو میٹرک کے پیپروں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے استاد نے نمبر لگوا کے دینے ہیں، 10 نمبر لگوا دے گا، 15 لگوا دے گا، پیسے دیتے ہیں ہم، وہیں سے ہمارا نظام تعلیم جو ہے بگڑا ہوا ہے، بگڑا تو اس سے بھی پہلے کا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں اگر ہم انہی چیزوں کے اوپر دیکھتے رہیں کہ اساتذہ نے بچوں کو ہراس کیا، لڑکیوں کو ہراس کیا، لڑکیوں کی ویڈیوز نکلی، کچھ نکلا، تو یہ تب تک درست نہیں ہوگا جب تک آپ ان پاورز کو ڈیزالو نہیں کریں گے۔ آپ ٹیچرز اٹھائیں، ٹیچرز کو پکڑیں، آپ ٹیچرز کو جیل میں ڈالیں، کچھ بھی کریں، جب تک ایک سسٹم آپ چینج نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ تو ضرورت ہوتی ہے آپ کو سسٹم چینج کرنے کی، ضرورت اس امر کی نہیں ہے کہ اس بندے کو ہٹاؤ، اس بندے کو لے آؤ۔ آپ اتنی پاورز دینے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بندہ شریف رہے گا، تو یہ خام خیالی ہے۔ شہزاد رائے صاحب کا ایک گانا تھا، اس گانے کے اندر ایک جملہ تھا کہ شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا۔ تو ہمارے ہاں اگر یونیورسٹیز کی ہم نے درستگی کرنی ہے
اور اسپیشلی اس حوالے سے کرنی ہے کہ خواتین ہماری بیٹیوں کے جسم نہ بکیں وہاں پر، تو ہمیں یہی کرنا ہوگا، یونیورسٹیز کی پاور ڈیزالو کرنی ہوگی کہ اساتذہ ہی پیپر نہ بنائیں، اساتذہ ہی پیپر چیک نہ کریں، اساتذہ ہی اس کے نمبر نہ لگائیں، اور ری چیکنگ کا سیٹ اپ بھی ہمیں چینج کرنا ہوگا۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ہر سال آپ کو یہ کیس ملیں گے، آپ کو کراچی سے یہ کیس ملتے ہیں، آپ کو سندھ یونیورسٹی سے یہ کیس ملتے ہیں، آپ کو بلوچستان یونیورسٹی سے کیس ملتے ہیں، ایون آپ کو ہر یونیورسٹی سے کیس ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں نظام تعلیم ایک لونڈی کی طرح ہے کہ آپ ہانکتے ہوئے بچوں کو ادھر لے جائیں، ہانکتے ہوئے آپ بچوں کو ادھر لے جائیں۔ تو بنسبت اس کے کہ ان چیزوں کے اوپر واویلا مچائیں، اساتذہ کو گالیاں نکالیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس حوالے سے آواز اٹھائیں کہ ایک ہی وہی ٹیچر کا، وہی یونیورسٹی کا ٹیچر پیپر نہیں بنائے گا جس نے پڑھایا ہے، وہی یونیورسٹی کا ٹیچر پیپر چیک نہیں کرے گا جس نے پیپر بنایا ہے، وہی یونیورسٹی کا ٹیچر نمبر نہیں لگائے گا جس نے پیپر بنایا، وہی یونیورسٹی کا ٹیچر ری چیک کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ 4 چیزیں ہم ختم کر دیں، اور والدین کے ذہن سے صرف یہ ختم کر دیں کہ تسی نمبر لے کے آنے نے، بچوں کو جینے دیں بھائی ان کے مطابق، نوکری لگ جائے گی۔ جتنی بھی اچھی نوکریاں ہیں وہ کوئی آپ سے نہیں دیکھتا کہ بھائی آپ کے کتنے نمبر ہیں، ہاں آرمی میڈیکل کے علاوہ، کیونکہ وہ آگے آپ کو پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ بہت جابز ہیں یار جہاں پہ آپ کے بچوں کو اتنے نمبر کی ضرورت نہیں ہے کہ 98% لے کر آئیں۔ بچوں کو بھی جینے دیں اور عزت کے ساتھ جینے دیں۔ بہت شکریہ۔